قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بد نزلہ۔ نزلہ ہونا ایک بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نزلہ آپ کا بند ہو، ناک آپ کی بند ہو جائے، سانس کی تنگی ہو جائے اور پھر اس سے سر درد ہونے لگے، قبض ہو جائے، سوزش اور ورم ہو جائے، تو اس سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کھایا پیا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا اور کہیں پر بیٹھ کے وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا، کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں ہوتا، تو یہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بند نزلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سب سے سر فہرست ہماری وہ چیزیں ہیں، وہ غذائیں ہیں جو ہم کثرت سے کھاتے ہیں اور جو خون کے اندر وہ چیزیں اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے جن چیزوں کی آپ نے پرہیز کرنی ہے، جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، جن چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ان میں سر فہرست آپ نے ٹھنڈا پانی بالکل بھی بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد اے سی میں بیٹھنا، یہ بھی آپ نے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال، جتنی بھی یہ رنگ برنگی کولڈ ڈرنک ہے ان کا آپ نے قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں، دہی ہے، لسی ہے، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، بڑا گوشت، فروٹ چاٹ، گول گپے، اس طرح کی جتنی بھی غذائیں خشک ہیں، خشک اور سرد قسم کی غذائیں، وہ آپ نے بالکل بھی بند کر دینی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غلط علاج۔ ایک یہ نزلہ آپ کا ہوتا ہے، اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایلوپیتھی جتنی بھی میڈیسن ہے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ نزلے کو وہیں پر روک دینا، بند کر دینا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ریشہ جتنا بھی آپ کا بنتا ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر نہ صرف یہ نزلہ بند ہو جاتا ہے بلکہ نزلے کی وجہ سے، مسلسل نزلے کی وجہ سے پھر ناک کی ہڈی بھی بڑھ سکتی ہے، ناک کے اندر جو ہے وہ غدود بھی بڑھ سکتے ہیں، جس کو نزل پولس بھی کہا جاتا ہے۔
تو اس طرح کے مسائل سے آپ جو ہے وہ دوچار ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی جو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی ادویات ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ کہیں سے بھی نکلنے کا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دراصل جسم کے اندر خشکی سردی کا بڑھ جانا ہے، تیزابیت سودا کی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں صرف وہ چیزیں بند نہیں کرنی ہوتی جو ریشے کو بناتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں بند کرنی ہوتی ہیں جو نزلے کو بند بھی کرتی ہیں، نزلے کو بناتی بھی ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے مکمل اوائڈ کرنا ہے۔ دودھ جو ہے وہ بھینس کا وہ بھی آپ نے بند کر دینا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ عضلاتی اعصابی میں ہوتا ہے، خشک سرد مزاج ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کی خون کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کا نزلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ آج میں جو آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں بہت ہی سمپل سادہ سا نسخہ ہے اور اتنے اس میں اجزاء بھی نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھا اور مجرب نسخہ ہے، ایک فطری علاج ہے۔ جب آپ کا یہ بند نزلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیور کے جو غدود ناقلہ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان غدود ناقلہ کو، نالیوں کو آپ نے کھول دینا ہے، تو آپ کا یہ بند نزلہ ختم ہو جائے گا، نزلہ آپ کا کھل جائے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے، سر پہ بوجھ بنتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، ناک کی نتھیاں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، قبض ہو جاتی ہے، سوزش ورم بن جاتا ہے، تو یہ ساری علامات انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو یہ فطری علاج ہے، ایک خالی ایسا یہ ٹوٹکا عام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں آپ جا کے اس کو استعمال کر لیں، بلکہ ایک فطری طریقے سے یہ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جگر کے جو غدود ناقلہ ہیں وہ تیزابیت اور سکیڑ کی وجہ سے یہ بند ہو گئے، ان کو آپ نے کھول دینا ہے تو آپ کا آسانی سے علاج ہو جائے گا۔ تو اس میں جو چیزیں آپ نے لینی ہے، ایک آپ لے لیں ریون چینی، یہ آپ لے لیں 100 گرام، اور استخدوس ایک بہت زبردست یہ جڑی بوٹی ہے، یہ آپ لے لیں 50 گرام، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہنزل۔ ہنزل کا آپ نے گودا لینا ہے، یعنی کوڑ تما، سندھی میں اس کو ٹو کہتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کا گودا لے لینا ہے 20 گرام، اس کو اندرائن بھی کہتے ہیں، اس کا گودا آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ تو تینوں جو ہے چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے صفوف بنا لینا ہے، صفوف بنا کے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک اچھی طرح سے صفوف بنانا ہے، جیسے بالکل کپڑا چھان ہوتا ہے، اچھی طرح سے صفوف بنانا ہے۔ تو آپ نے 1 گرام جو ہے وہ صبح کو لینا ہے، 1 گرام آپ نے دوپہر کو لینا ہے، اور 1 گرام آپ نے رات کو لینا ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ 3 ٹائم آپ لے لیں تو اس سے یہ کہ آپ کا نزلہ جو بند ہے وہ بھی کھل جائے گا، اور سانس کی تنگی وہ بھی دور ہو جائے گی، سر میں درد ہے، سر پہ بوجھ ہے، یہاں تک کہ اگر سر کے اندر رسولی بھی بن چکی ہے نزلے کی وجہ سے، ریشے کی وجہ سے، تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 100 گرام آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے، اس میں آپ نے 40 گرام آپ لے لیں نمک، کوئی بھی کھانے والا جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، سادہ نمک جو ہے، آیوڈین والا بھی ہو تبھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سادہ نمک لے لیں، تو وہ 40 گرام اس سرسوں کے تیل کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لیں، یہاں تک کہ وہ نمک جو ہے اس تیل کے اندر گرم ہو کے وہ بالکل جل جائے۔ جب وہ جل جائے تو اس کو آپ نتھار لیں، چھان لیں، اور ایک ڈراپر کے اندر آپ ڈال کے اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ آپ اپنی نتھوں کے اندر آپ نے 1 قطرہ صبح کو ڈالنا ہے، 1 قطرہ آپ نے شام کو ڈالنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو یہ بند نزلہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا، آپ کو ناک کے غدود کا مسئلہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور ناک کی ہڈی اگر بڑی ہوئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ درست علاج کریں گے تو آپ کا علاج ہو جائے گا، ورنہ ادھر کے ٹوٹکے ادھر کے ٹوٹکے، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور یوٹیوب پہ صرف یہ کہ ویوز لینے کے لیے آپ کو اس طرح کے ٹوٹکے ملتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہوگا۔
تو میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دی اور اس کا درست علاج بھی بتا دیا، اصول علاج بھی بتا دیا۔ تو اسی طرح کی آپ کو مفید ویڈیوز اس چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔